بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنات جب کسی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ایکشن کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اور عامل کامل ان کو کیسے کیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا ایک طریقہ یا فارمولہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو انسان، جو مخلوق شکر، چینی، گڑ، مٹھاس سے مر جائے تو اس کو زہر یا کڑوی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اخلاق، پیار، محبت سے بات مان جائے تو اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اخلاق کی زبان کو سمجھتا ہو، جو پیار کی زبان کو سمجھتا ہو، اس کو اسی انداز سے ڈیل کرے۔ اکثر عمل کو دیکھا گیا ہے، بلکہ میرا خود بھی آنکھوں دیکھا کئی عاملوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بابا جی بہت بڑے عامل تھے، کوئی ہندو سادھو ان کا استاد تھا۔ ایک پانی کے جھیل کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے چلا کیا، اور یہ بات زبان زد عام تھی کہ اس پانی سے ایک سانپ نکلا، پورے جسم پر پھیر کے یوں آ کے سامنا کیا اس نے، تو تھوڑے سے وہ ڈر گئے، بال کھڑے ہو گئے۔ جب چلا کامل ہوا تو ان کے استاد نے کہا کہ اگر یہ بات تمہارے اندر نہ ہوتی تو تمہارے مقابلے میں ہندوستان میں کوئی عمل نہ ہوتا۔ اور واقعی مکان بنانے کے دوران میں اگر جگہ چیک کرائی جاتی، وہ جو نشانی لگاتے تھے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی تھی۔ وہ بچوں کے رونے کی اور نظر، ضد، آسیب وغیرہ کے وہ جو دم کرتے تھے یا تعویذات دیتے تھے یا بتیاں جلانے کے لیے دیتے تھے، وہ اکسیر کا حکم رکھتی تھی۔ وہ تو میرے زمانے میں ہی تھے، فوت ہوئے، یعنی تو کافی عرصہ ہو گیا ان کو فوت ہوئے۔ جب میں نے نیا حفظ کرنا شروع کیا تھا نا، تقریباً 82-83 کی بات ہے، تو ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں ان سے۔ وہ ایسی لکڑیاں لے کر یا پنسل یا کوئی بھی ایسی چیز لے کے نا 4-5 یوں ایسے رکھ دیتے انگلیوں کے اندر، اور یوں ایسے دباتے، چیخیں نکلتی مریض کی یا اس چیز کی، جس کی بھی چیخیں نکلے، لیکن چیخیں وہ چیز تو اپنی شدت، اپنی تکلیف کی وجہ سے تو نکل جاتی، لیکن بہانے سے، فراڈ سے دوبارہ آ جاتی۔ اس طرح مریض کی انگلیوں میں سوجن پڑ جاتی، زخم پڑ جاتے، یا بعضوں کو دیکھا کہ بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ جس طرح گولڑا شریف درگاہ پہ بھی ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اتنی بڑی سٹیک رکھ کے ڈنڈے بھی مارتا ہے یوں ایسے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ کار سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن پیار کی زبان میں آیت الکرسی جتنی پڑھو گے ہر نماز کے بعد 5 بار، 7 بار، 20 بار، 40 بار، اس کی تعداد کو یوں بڑھاتے جاؤ گے آیت الکرسی کو، تو جنات کے بڑے بڑے گرو بھی، بڑے بڑے سردار بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک جائیں گے، عاجز آ جائیں گے۔ یہ بات آزما کے دیکھ لے۔ آیت الکرسی سے بڑا جنات کے ختم کرنے کا کوئی وظیفہ نہیں، آیت الکرسی سے بڑھ کر۔ بہرحال جب بھی کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے، اور ہر بندہ آیت الکرسی یا کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک مارنے کی کوشش کرتا ہے، خیال رکھنا کہ شاید کسی اس مریض کے اندر داخل ہونے والے کا بھی کوئی عمل ہو، اٹھ کے اچانک پلٹ کر حملہ کر دے،
تو اگلا اس پوزیشن میں اس دفاعی حالت میں ہوتا نہیں ہے، پھر بدنامی ہوتی بھی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک خاتون کو ایسے جن چمٹ گیا نا، تو مولوی صاحب کو بلا کے لایا گیا، ان کو حاضر کیا گیا۔ مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اس جن نے آگے سے کہا خاتون نے، مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے پڑھو، مجھے آپ کا کلام بہت اچھا لگتا ہے، آپ جھوم جھوم کے پڑھو تو میں یوں ہی چلا جاؤں گی۔ وہ مولوی صاحب کو ایک دجل، ایک فریب دینا چاہتی تھی، تو یوں مولوی صاحب نے اپنی تعریف سن کر جھوم جھوم کے پڑھنا شروع کر دیا نا، تو وہ شیشے کا بھرا ہوا جگ پانی کا پڑا ہوا تھا، اٹھا کے دے مارا مولوی صاحب کے ماتھے پہ، اور وہ بھاگ گئی۔ مولوی صاحب پیچھے پیچھے بھاگتے گئے، لیکن اس نے ایک درخت کو پکڑ کر جڑوں سے اکھاڑ دیا، سیدھا ہو گیا۔ مولوی صاحب کیا کرتے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دائرہ لگایا جائے، حصار لگایا جائے، اور حصار ایک ایسی قوت ہے، خود اگر اس کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر مریض کو بٹھاتے ہیں تو وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے اپنا حصار کرنا ضروری ہے۔ جان ہے تو جہاں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ خدمت خلق ایک اپنی جگہ، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اپنا مطلب نکلنے کے بعد کسی کو سلام تک بھی نہیں کرتے۔ میرے بارہا کے تجربات ہیں۔ تو اس لیے اس حصار کے اندر بیٹھ کر آپ اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کریں، جس طرح مورچہ میں بیٹھ کے نا، تو کیا پہلے اپنی حفاظت پھر دشمن کے پروار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح حصار کے اندر بیٹھیں، 4 کل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، یا اسماء حسنہ میں سے کوئی بھی آپ کسی اسم کے حصار کے عمل ہیں تو اس کو پڑھ کر چاروں طرف پھونک دیں۔ بہتر یہ ہے کہ چھری کے ساتھ دائرہ لگائیں اور اس کو کسی میز، کرسی یا چارپائی جہاں کوئی بیٹھے ہوں اس کے پائے کے نیچے دے دیں، اور پھر اپنا کام شروع کریں۔ اور پھر مریض کی پوزیشن کو دیکھیں، اس کی چھوٹی انگلی کو ناخن کی جڑ سے دبا کے پکڑ لیں۔ جنات جب داخل ہوتے ہیں نا تو یہ پاؤں سے داخل ہوتے ہیں، پاؤں کے طرف سے، اور جب پورے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کی شاہ رگ جو ہوتی ہے اس ناخن کی جڑ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ یہاں سے پکڑ کر دبا لیں، اور سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مبین تک، پہلی مبین تک پڑھیں، پھونک ماریں۔ جنات کا اگر بادشاہ بھی ہو، سردار بھی ہو، گرو بھی ہو، عمل بھی ہو، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ایک تو اس کی شاہ رگ پہ کیا ہوگی، آپ کا انگوٹھا ہوا دبایا ہوگا، جس طرح کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی شاہ رگ کو دباتے ہیں اور پھر چھری چلاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی شاہ رگ پہ آپ کا انگوٹھا ہے، اور آپ اوپر سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور پھر پھونک ماریں اسے۔ پھر دیکھیے کہ یہ ایسے سٹک یا پنسل یا قلم دبانے سے آسانی سے نکلتا ہے، یا اس طریقے سے آسانی سے نکلتا ہے، یا بال کھینچنے سے یا ڈنڈے مارنے سے نہیں، چڑھ جاتے ہیں، ضد چڑھ جاتی ہے، خود تو چلے جاتے ہیں لیکن کسی اور کو مسلط کر دیتے ہیں پھر۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنا حصار کرنا، آیت الکرسی، 4 کل، یا وہ اسماء حسنہ، یا رقیب ہو، یا مہیمن ہو، یا حفیظ ہو، ان میں سے اگر کسی کا کیا ہو تو اسے کرے، اور پھر اس انگلی، چھوٹی انگلی سے پکڑ لیں، انگوٹھا رکھ لیں، دبا لیں، سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھیں، تو پھر دیکھیے یہ پیار کا طریقہ ہے۔ یا پھر ایک سرما دانی، جس میں سرما رکھتے ہیں نا، وہ پاس رکھیں کھول کے، اور پھر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت کو پڑھے سورہ رحمان کی، اور پڑھ کے اس کو سامنے رکھیں اور اسے حکم دیں کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کے حکم کی تابع داری کریں گے، اس لیے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ وہ الا بسلطان سے، اس کی حکمرانی سے، اس کی بادشاہی سے، اس کی حدود سے نکل نہیں سکتے۔ جہاں کہیں بھی جائیں گے اسی کی بادشاہت ہوگی، تو اس کے اندر پھر اوپر سے اس کا ڈھکنا بند کر دیں، بند ہو جائیں گے، قید ہو جائیں گے۔ بے شمار ایسے طریقے ہیں، لیکن جو بنیادی اصول بتایا ہے اس کو یاد رکھنا۔ اور کبھی بھی کسی مریض کو یوں ایسے تکلیف دے کے، بال کھینچ کے، ڈنڈے مار کے تو اس کے جن کو نہ اتاریں، بڑے آسان طریقے ہیں، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہر چیز کیا ہو جاتی ہے، قابو ہو جاتی ہے۔
جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔